اگر بات کریں خیبر پختونخوا کے جو بارڈر پہ واقع ڈسٹرکٹس ہیں، اسپیشلی وزیرستان ہے نارتھ ساؤتھ میں، اور اس کے مختلف علاقے ہیں، وہ کافی زور و شور سے وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کافی تیزی آئی ہے ان حملوں میں، جو کبھی کبھار مطلب مہینے میں 2 مہینے میں ایک ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہ کافی چیک پوسٹ ہو، ایف سی کی کانوائز ہو یا کوئی اور انسٹالیشن ہو، اس کے اوپر کافی آ، تیزی سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہم لاسٹ کچھ دنوں کی بات کریں تو وزیرستان یا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پاکستان کی فوج کے اوپر بہت سارے حملے ہوئے، جس میں فوج کے ہر حملے میں 2 سے 3 اور 5 جو جوان ہیں، جو پرسنلز ہیں، ان کی جانیں گئی ہیں، جس میں کیپٹن، میجر، صوبیدار، آ، س- جسے کہتے ہیں کہ آ، حوالدار وغیرہ، اس طرح کے مختلف سپاہی تک لوگوں کی جانیں گئی ہے۔ ہو کیا رہا ہے، اور اس کا کیا کوئی سالوشن ہے، یا اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کیوں پروونسز کی بات کی جائے جس میں کے پی اور بلوچستان شامل ہے، تو وہاں پہ حالات ایسے لگ رہا ہے کہ آ، کچھ دن تھوڑا سا سنبھلتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ جو بیچ میں سے جو گیپ آیا ہوتا ہے یا جو تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ خاموشی شاید ایک تیاری کا حصہ تھا، یا ان دنوں میں یہ لوگ تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے کس کو کہاں پر ٹارگٹ کرنا ہے۔ پاکستان آرمی کے جو جوان ہیں وہ لڑ رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ کیجولٹیز بھی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ابھی جو 2 دن پہلے کوہارٹ کے جو ایک شاہ صاحب تھے، میجر تھے، 33 ایئر اولڈ، ان کی جان گئی۔ اس سے پہلے ایک کیپٹن کی جان گئی، مختلف قسم کے، جس میں نے کہا نا کہ نیچے کا جو سٹاف ہے، صوبیدار ہے، حوالدار ہے، یا باقی لیس نائک ہے، سپاہی ہے، وہ سب کی جانے جا رہی ہے۔ اور ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو موسٹلی لوگوں کا جو تعلق ہے وہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سے ہے۔ اس میں سے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ کہیں پہ بھی آپ کی ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے، ایسے اگر آپ کسی ادارے کا حصہ ہیں، وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چیز میرے لیے بڑی حیران کن ہے، اور پچھلے جو اس سال کے 6 یا 7 مہینے گزرے ہیں، اس میں جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ویسے تو پاکستان فوج میں ہر شاید شہر یا ہر صوبے کا آدمی آپ کو ملے گا، ایئر فورس، نیوی ہو، پاکستان آرمی ہو، لیکن یہاں پر جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، تو آپ تک جتنے بھی لوگ موسٹ آف دا ٹائم، میں اب پہلے کی بات نہیں کر رہا، پہلے کی بات اس لیے میں نہیں کر رہا کہ آ، اس میں آپ کے سکر کے لوگ بھی ہوتے تھے، لہیا کے بھی، بکر کے بھی، میاں والی کے بھی، مختلف لوگ ہوتے تھے، لیکن ابھی جب بھی خبر آتی ہے چار سدے کا، مردان کا، لکی کا، کوہاٹ کا، ہنگو کا، یا پھر کسی اور ڈسٹرکٹ کے جو ینگسٹر، زیادہ تر ینگسٹرز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ اب مائٹ بھی پاسبل، کیونکہ مجھے تو اس ادارے کے حوالے سے اس طرح کا پتہ ہے نہیں کہ کیا کوئی اسٹریٹجی ہے یا کیا چیز ہے، کہ صرف اور صرف ان لوگوں کو وہاں پہ کسی اسٹریٹجی کے تحت ان کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے، یا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر لیا بکر یا کسی اور جگہ کا کسی کی جان جاتی ہے تو وہ کمتر ہے، اور کے پی یا کسی اور صوبے سے اگر کسی کی جان جاتی ہے تو ابتر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ سارے ایک ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ایک سوال مائنڈ میں آیا، ایک دفعہ میں نے دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا، جب تسلسل کے ساتھ یہ چیز دیکھی تو میں اس بات پہ حیران ہوا ہوں کہ یار یہاں پہ تو کیونکہ ہر شہر، ہر صوبے کا آدمی ہوتا ہے، تو اور ان کی ڈپلائمنٹ بھی ایسی نہیں ہوتی کہ
آپ کہیں گے کہ ایک پشتون بیلٹ کا آدمی جائے گا یا دوسرا نہیں جائے گا۔ تو اب خیر اینی وے اس کے حوالے سے تو میں کوشش کروں گا کہ بریگیڈیئر اسحاق صاحب کے ساتھ اگر کوئی انٹرویو ہوگا تو کیونکہ وہ لیڈ کر چکے ہیں، ان سے بھی یہ میں سوال وہ پولی پوچھوں گا اور شاید پھر وہ کوئی موزوں جواب دے دے، لیکن کیونکہ سوال ہے، مائنڈ میں آیا تو میں نے یہاں پہ بھی اس کو ریز کر لیا۔ لیکن جہاں تک بات کی جائے حالات خراب ہونے کی، تو ایسا ہے کہ اچھا خاصا جسے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مختلف اداروں کے لوگ، پولیس کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے ایف سی ہے، پاکستان آرمی ہے، جہاں پہ بھی ان کا ہاتھ چلتا ہے تو ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی کو چھوڑتے ہیں اور کسی کے اوپر نہیں، اکراس دا بورڈ وہ چاہتے ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا لال مسجد کے پرانے خطیب عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ سی ٹی ڈی کا کوئی کراس فائر کا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس پہ پھر ان کی وائف نے ایک باقاعدہ ویڈیو جاری کی اور بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا انہوں نے۔ اس میں کہا کہ بھائی آپ کے آ، والد کے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ کے باپ کے اوپر، آپ کے فادر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کا بدلہ آپ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹی ٹی پی کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ وہ اس چیز کا نہیں پوچھیں گے اور وہ بدلہ کیا نہیں لیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ پہلے بھی ہم نے 60-70 ہزار لوگوں کو، یعنی وہ شاید ان کی بات کر رہی تھی فورسز کے جو لوگ تھے، ان کی جانیں لی، لیکن اس کے بعد بھی کیا آپ لوگ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہو؟ یعنی آ، بڑا میں بائی گاڈ کہ میں بڑا حیران ہوا۔ آ، مجھے مطلب ٹھیک ہے کسی کا آئیڈیالوجی سے مجھے کیا لینا دینا، ہر کسی کا ایک سسٹم ہے، وہ اس پہ چل رہے ہیں، لیکن مجھے حیرانگی اس لیے ہوئی کہ یار اسلام آباد کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، مطلب جس کنٹیسٹ میں بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ غلط ہے۔ آ، لیکن اب اس کے خلاف کوئی ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پھر جب کوئی بات کرتا ہے دوسرا کوئی آدمی، تو ابھی میں نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے جب ابھی جمعے والے دن کوئی پروٹیسٹ ہو رہا تھا سویڈن والے انسیڈنٹ پہ، تو کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا پولیس نے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھائی پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی 100 چیزوں سے اختلاف ہو سکتے ہیں، مجھے بھی اور بہت سارے لوگوں کو بھی، ان کے بہت سارے سپورٹرز آج بھی ہیں، لیکن میں کہوں کہ اس کا فلیگ اٹھانا کون-سا گناہ ہے کہ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ آ، یہ بڑا مطلب افسوسناک ہے۔ پھر دوسری طرف اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے 60-70 کو تو سائڈ پہ کیا اور اگر آپ نہیں ہمیں مطلب تنگ کریں گے تو پھر ہم مزید بھی اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں اور ہم طاقت رکھتے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ یار بہت عرصہ ہو گیا کہ آپ کے اوپر کوئی سوسائڈ والا آدمی نہیں آیا، تو اس لیے آپ جو ہے بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئے۔ یعنی یہ بڑی بات ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا، میں انٹرپریٹ نہیں کرنا چاہتا ان کے الفاظ جو میڈم ام احسان صاحبہ ہیں، کیونکہ وہ سب نے دیکھا یقیناً، جو ہمارے اداروں کے ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جو اکثر ہم جیسے لوگوں کو پوچھتے بہت ہیں ادھر گئے تھے کیا ہوا تھا، ادھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا، تو یقیناً ان کے بالکل پڑوس میں ہیں وہ، اگر وہاں سے گھر اپنے مطلب گھر کہہ رہا ہوں سوری، ان کا جو دفتر ہے ان سے نکلیں گے تو شاید 5-7 منٹ پیدل لگتے ہیں ان کو۔ اب پتہ نہیں وہ گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے، ویسے تو وہ سی ٹی ڈی والے بھی بڑے مطلب میں نے سنا ہے کوئی لحاظ وہ کسی کا نہیں کرتے، آ، اڑا دیتے۔ ہم نے ساہیوال میں دیکھا وہ آ، بچے اور فیملی جا رہی تھی، ان کو انہوں نے جسے کہتے ہیں دن دہاڑے بری ہوئی سڑک کے اوپر ان کو اڑا دیا اور کہا کہ جی وہ ہم ایکشن کر رہے تھے۔ حالانکہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے تو اپنے بچوں کو لے کے پھرے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ بات ویسے کوئی بھی ہو۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کی کوئی عام چیز ہمیں وہ ابھی کچھ سال 1-2 سال پہلے کراچی کا جو انسیڈنٹ ہوا، شاری بلوچ نے کراچی یونیورسٹی میں جو کچھ کیا، تو ان کے بھی 2 بچے تھے۔ اب وہ اگر دیکھا جائے تو شیلڈ کے طور پہ
اپنے بچوں کو لے کے جا سکتی تھی لیکن نہیں لے کے گئی۔ وہ اکیلی گئی تھی، جو بھی اس کا ایکشن کو آپ جو بھی کہتے ہیں، ہر کسی کا میں نے کہا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا اس حوالے سے، میں اس پہ نہیں بحث کر رہا۔ لیکن پھر بھی آ، وہ اس کے ہسبینڈ اور ان کے بچے الگ تھے اور وہ الگ اس پہ گئی۔ تو وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ بڑا سخت سنا ایکشن کرتے ہیں۔ ہم تو پناہ مانگتے ہیں خیر اینی وے پھر بھی کیونکہ طاقتور لوگ ہیں، ہاتھوں میں بندوقیں ہیں، سب کچھ ہے، کہ ہم نے کیا پنگا لینا اور ہماری کیا مجال جو ہم پنگے لیں۔ لیکن یہاں پہ میں نے سنا بلکہ سنا کیا کہ آ، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا آفیشیل کہ بھئی ہمارے پاس 2 ہم نے AK-47 کا استعمال کیا، ایک میگزین ختم ہو گئی تو پھر دوسرے سے ہم نے یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ پھر ایکشن وہاں پہ ان لوگوں کا کیسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے کوئی ان لوگوں سے اگر غلط ہے تو غلط کہنا چاہیے۔ وہ اب عبدالعزیز صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہو، ان کی فیملی کے ساتھ غلط ہوا ہو یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کے ساتھ غلط ہوا ہو، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یار غلط کا انجام غلط ہوتا ہے، اس کو کبھی سپورٹ آج اگر عمران خان کو آپ ٹی وی پہ بلر کر دیتے ہیں، مجھے مطلب اٹس اے شیمفل ایکٹ کہ یار آپ جسے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگوں کی شکلیں آپ دکھاتے ہیں جنہوں نے آرمی پبلک اسکول کے حملے کا انہوں نے احسان اللہ احسان اور اس طرح کی وہاں پہ آپ بلر نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے 100 اختلاف صحیح لیکن بہرحال وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ کون لوگ اس کے ساتھ کڑے ہیں، کون ان سے الگ ہے۔ لیکن آپ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کی پکچر بلر کرتے ہیں۔ آئی ایم سوری میں بہت بڑا کرٹک ہوں، میں آج بھی عمران خان کو کرٹیسائز کرتا ہوں۔ لیکن یہ چیز مجھے میرے خیال میں مجھے ہضم نہیں ہو رہی، صحیح سیریس بتا دوں آپ کو، یہ غلط ایک چیز ہے۔ اچھا پھر میں نے کہا کہ کسی کے ساتھ بھی غلط ہوگا تو وہ غلط ہے۔ لیکن جب آپ کسی کمزور کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ تو آپ کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے، آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ طاقتور ہیں، آپ کو وہ ایسی دھمکیاں لگا دیتے ہیں، آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ کر سکیں۔ لیکن اگر یہ کوئی عام پاکستانی بیچارہ کوئی چھوٹی سی بات کر لے، تو یقین آپ کریں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور پہلے تو مطلب یہ کہ اس کا پوچھنے والا کون ہوگا؟ سمپل از دیٹ۔ ابھی وہ 9 مئی میں لوگ پکڑے گئے ہیں، شکر ہے کہ اب کچھ ایک فیصلہ آیا ہے کہ جی ہم جو ینگ بچے ہیں اور فیمیلز ہیں، ان کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیسز نہیں چلیں گے۔ لیکن باقی کسی سویلین کے خلاف بھی کیوں؟ آ، ہمارا جوڈیشل سسٹم کو ہم بہتر کیوں نہیں کرتے کہ وہاں پہ ایک گناہگار جو ہے اس کو سزا ملے اور جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو باعزت چھوڑ دیا جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ الٹا سسٹم ہے کہ جو گناہگار ہے وہ باعزت بری ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے دن دہاڑے لوگوں کو کراچی کے وہ ینگسٹر کو غالباً شاہ زیب نام تھا، اس کو قتل کرتا ہے، بری ہو جاتا ہے، وکٹری کے نشان بناتا ہے۔ پھر ایک عام پاکستانی جو بیچارہ ادریس خٹک ہے جس نے کچھ ایسا نہیں کیا، وہ 14 سال قید ہو جاتا ہے، کہتے جی آپ کوئی ایجنٹوں سے ملے، پتہ نہیں کس سے ملے، اب کون مطلب کیا کرے؟ میں نے کہا نا لڑ نہیں سکتے آپ ان سے، نہ آپ اس کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لازمی سی بات ہے ان کے پاس ہاتھوں میں بندوقیں ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، تو ہم اس سے جو مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ پھر یہ نہیں مائنڈ میں لوگوں کے سوالات میں صرف یہ نہیں کہ یہ فخر یوسف زئی جرنلسٹ ہے تو یہ کوسچن ریز، یقین کریں ایک عام پاکستانی بھی یہ سوالات اٹھاتا ہے اور بڑے خطرناک ہوتی ہیں یہ چیزیں جب آپ کی سوسائٹی میں اس طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر کچھ بہت بڑے سے بڑا کر لیتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ تو اپنا آدمی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، یا یہ بہت طاقتور ہے، اس کے پیچھے کوئی ایکس وائی زیڈ ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ لیکن ایک عام آدمی اگر جسے کہتے ہیں کہ مرغی چوری بھی کر لیتا ہے نا،